بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ ہی کی طرح ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی، اور کیسے اللہ تعالیٰ صبر و شکر کا اجر دیتا ہے اور ایمان اور بھروسہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسائے، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسائیوں کی یہ بدگمانی دور رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلائی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی، اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ رہی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے رکھ دیا، اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا، میرا شوہر اتنا ایماندار اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی اور روزی کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن بیوی نے بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن شب کی آخر لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی غرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک طاق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا اور وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی مراد پوری کر لے۔ یہ سن کے بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھنے میں کھوئی ہوئی تھی۔
کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا یہ عالی شان گھر کس کو ملے گا تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ یہ روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا، اور میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جن سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی، اسی قدر یہاں کی آرائشوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا وہیں اپنے مقام پہ واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ سے گڑ گڑا کر اور عاجزی سے عرض کیا کہ اے اللہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھایا، اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دی، اور اسی طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ سامعین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور